بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، زلجانا دیکھ ادھر ہائے ہائے تیرے قدموں پہ ہے سر ہائے ہائے، مجھ کو پردیس میں تو داغ یتیمی سے بچا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، خشک بابا کی زباں ہائے ہائے اس پہ یہ رگے تپا ہائے ہائے، شب و روز کے پیاسے کے لیے پانی تولا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، کیسا یہ غلام مچا ہے ہائے ہائے جانے کیا ہو رہا ہے ہائے ہائے، دیکھ پردیس میں بابا سے نہ کر ہم کو جدا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجانا، اتنی جلدی تو نہ کر ہائے ہائے آخری ہے یہ سفر ہائے ہائے بابا کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ اشرائے مجالس
2 دن بہت ناکافی ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ ان 2 دنوں میں کچھ نہ کچھ بات ان فروع دین کے بارے میں بتایا ہو جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاقت عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، معلوم ہے پوری انسانیت کا خطاب، جہاں تک کہ اس کی انسان کا دائرہ موجود ہے تبھی خطاب ہو سکتا ہے کہ جو ان کے دائرے سے واقف ہو۔ جو انسان سے واقف نہیں ہے وہ انسان کو خطاب نہیں کرے گا۔ اے لوگوں، ٹھیک ہے، اے لوگوں کیا کرو؟ اے لوگوں اعبدوا، عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرو۔ یہ عام بات نہیں ہو رہی جناب، پوری کائنات کو حکم ہو رہا ہے عبادت کرو۔ خدا نے حکم دینے والا کتنا معبود ہے؟ پوری انسانیت، ایک انسان نہیں، 2 انسان نہیں، ایک ملک کے انسان نہیں، ایک بر-اعظم کے انسان نہیں، ایک عالم کے انسان نہیں، عالمین جہاں رہتے ہیں ان تمام عالمین کو حکم ہو رہا ہے اعبدوا، عبادت کرو، عبادت کرو۔ دیکھیں عبادت کرو، حکم عبادت کا دیا گیا۔ عبادت کرو، کس کی عبادت کرو؟ ربکم الذی، اپنے اس رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو حکم ہو رہا ہے رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ توجہ فرمائیں، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے رب کبھی پیدا نہیں ہوگا، پیدا ہونے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ذہن میں ہے میرے ساتھ، جن کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کون؟ خلقکم، ان کو پیدا کیا۔ پیدا ہونے والی مخلوق ہوتی ہے، معلوم ہے جس رب کی عبادت کے لائق جو رب ہے اس کا مخلوق ہونا ہمیشہ کے لیے خلق، وہ مخلوق نہیں ہوگا، مخلوق ہوگا نہیں ہوگا، رب بنے گا تب جب مخلوق نہیں ہوگا۔ اور نہیں فرمایا پھر ساتھ رہے، بالکل چپ کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ جن کو حکم ہو رہا ہے جتنے انسان ہیں اس کے تمام انسان پیدا ہو رہے، جب پیدا ہو رہے تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرو اپنے اس رب کی جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں اسے بھی انہوں نے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حکم درمیان میں آیا ہے، کچھ پہلے بھی گزر گئے۔ یہ عبادت کا حکم درمیان میں ایسے لگتا ہے، پہلے بھی جو پیدا ہوئے ان کے لیے عبادت کا حکم جو بھی ہوگا وہ تو ہوگا ہی نا، لیکن تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے جتنے پہلے گزر گئے ان کو بھی پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں عبادت کرو، تاکہ تم میں تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے۔ جناب تھوڑا سا یہ تذکرہ کے بعد آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ فروع دین میں سب سے پہلے آ رہی ہے عبادت نماز، کیونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت سب سے بڑی عبادت کون سی؟ نماز، کیونکہ فروع دین میں سب سے پہلا فروع کون سا ہے؟ نماز۔ جب نماز پہلا فروع ہے تو بڑی عبادت ہے نماز۔ پہلی عبادت جب ہوگی، جو پہلی ہوگی عبادت اس کا وزن تو ہوگا، اور پہلی عبادت ہے نماز۔
اب جب پہلی عبادت نماز ہے، اب خالق کیا حکم دے گا؟ دیکھیں جناب اب یہاں توجہ فرمائے کہ عبادت کا حکم دے رہا ہے، عبادت کرو. معلوم ہوتا ہے یہ نہیں بتا رہا کہ کیا عبادت کرو. یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ عبادت کرو، یہ عبادت کا حکم نہیں دے رہا، صرف حکم دے رہا ہے کہ عبادت کرو. تو معلوم ہو کہ یہ عبادت کرو جو ہمیں کہہ رہا ہے اس کے علم میں کوئی متعین ہے عبادت، اس کے علم میں کوئی معیار عبادت مقرر ہے. جب معیار عبادت مقرر ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو. اور عبادت کا حکم ہے ایک دفعہ، اور عبادت جاری رہے گی قیامت تک، اور قیامت تک یہی حکم ہوگا عبادت کرو. کوئی نہیں فرما رہے. دیکھیے جن کو حکم ہے وہ آتے رہے، ہم آتے رہیں گے. آج سے 1000 سال پہلے یہی حکم تھا، 800 سال پہلے یہی حکم تھا، ہم نہیں تھے حکم تھا. صدی بدلتی جا رہی ہے، حکم وہی جاری ہے، حکم چلا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو حکم آیا ہے حکم ایک دفعہ آیا ہے، لیکن آنے والے لوگ بدل رہے ہیں. ہر آنے والے کو یہی حکم ہے عبادت کرو، ہر بدلنے والے کو حکم ہے عبادت کرو. اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ہر انسان کو حکم ہوگا عبادت کرو. اس کا مقصد یہ ہے عبادت کا معیار مقرر ہو چکا ہے. عبادت کا جو چاہتا ہے وہ عبادت وہ تو اسے مقرر کرتی ہے. وہ کہتا ہے عبادت کرو، کوئی عبادت مقرر کی ہے. اور پھر خود اللہ نمونہ عبادت نہیں ہو سکتا. توجہ، اللہ خود آ کے ہمیں عبادت نہیں بتائے گا، آئے گا خود بتانے کے لیے آئے گا. خود تو نمونہ عبادت ہو نہیں سکتا. تو معلوم ہوا عبادت کا جو معیار اس نے مقرر کیا ہے کوئی نمونہ عبادت بھی ساتھ ہے. جب عبادت کا حکم دیا ہے تو کوئی معیار عبادت، کوئی نمونہ عبادت اس کے پاس ہے. اور جب نمونہ عبادت ہے اور عبادت کا حکم ایک ہے تو پھر قیامت تک نمونہ عبادت ایک ہوگا. پھر اس نمونہ عبادت کا طریقہ عبادت مختلف نہیں ہوگا، ایک ہوگا. اس کا طریقہ عبادت کتنی ہوگی؟ ایک. چونکہ نمونہ عبادت کون ہوگا؟ ایک. جب ایک ہوگا تو اس کا طریقہ عبادت بھی یقیناً ایک ہوگا. زیادہ طریقے ایک حکم میں آ ہی نہیں سکتے. جب عبادت کا حکم دے گا اور طریقے بنا دے زیادہ تو زیادہ طریقے کہاں حکم ایک حکم میں آئیں گے؟ جب عبادت کا حکم ایک ہے تو پھر اس کا نمونہ عبادت بھی ایک ہوگا، طریقہ عبادت بھی ایک ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پریشان ہے کہ نمونہ عبادت کون ہوگا؟ اب جس نے ہمیں قرآن کا یہ حکم دیا ہے وہی تو نمونہ عبادت ہوگا. وہ نمونہ عبادت کون ہوگا؟ خود رسول. کیونکہ یہ قرآن ہمیں کس نے دیا؟ یہ حکم ہمیں کس نے دیا؟ خود رسول نے. جب سرکار دو عالم نے ہمیں حکم دیا تو پھر عبادت کا نمونہ کون ہوگا؟ خود رسول ہوگا. جب خود رسول ہے اللہ کی عبادت کا نمونہ، مکمل نمونہ جو قیامت تک رہے گا، وہ قیامت تک جو کامل نمونہ ہے عبادت کا وہ کون ہے؟ رسول. جب رسول کامل نمونہ ہے اس کی عبادت کا، اس کی عبادت کا کامل نمونہ ہے تو پھر یہ نمونہ اگر وہ اس وقت حکم عبادت موجود ہے تو پھر کیا کامل نمونے کا موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا عبادت کا حکم موجود ہو اور حقیقت محمدیہ کا کوئی ایک نمونہ موجود نہ ہو.
کوئی کامل نمونہ اس کا عبادت کا ہونا ضروری ہے. چونکہ عبادت ہونی اس معبود کی، تو جو عبادت کا نمونہ ہوگا وہ ہونا چاہیے جس سے کبھی بھی گناہ نہ ہوا ہو. گناہگار نمونہ نہیں ہو سکتا. عبادت کا نمونہ گناہگار نہیں ہو سکتا. جب گناہگار نہیں ہو سکتا تو نمونہ عبادت کون ہونا چاہیے؟ معصوم. اور کتنا معصوم ہونا چاہیے؟ اور میں جملہ کہوں اس کی عصمت کا یہ معیار ہو، بس اس کے اوپر وہی صاحب عصمت و طاہر ہو. اس سے بڑھ کر عالمین میں طہارت کا نمونہ ہی وہی ہو. اس سے بڑھ کر کوئی طہارت کا نمونہ ہو ہی نہ، عظمت کا نمونہ کوئی ہو ہی نہ. تو وہ کون ہے؟ عظمت کا نمونہ کون ہے؟ سرکار دو. جب سرکار دو نمونہ ہے تو نمونہ عبادت کون؟ رسول. تو اب ہم نے دیکھنا ہے رسول کی عبادت کو. اب جن کی عبادتیں رسول کی عبادت سے ملتی جائیں گی ان کی باتیں صحیح ہے، جو ٹکراتی جائیں گی غلط ہے. جو رسول سے جن کی باتیں ٹکراتی جا رہی ہے کوئی ہو، ہم تو رسول پر بیٹھ کر ہیں. رسول سے جن کی باتیں ملتی جائیں گی ان کی باتیں صحیح، اور جن کی باتیں نہیں ملیں گی لاکھ کی باتیں کرتے ہیں. جو کہ ٹکراؤ کی باتیں ہیں آج ملے گا ہی وہ نمازیں منہ پہ مارتی جائیں گی. اسی لیے تو حکم دے دیا اللہ نے. کس کا حکم دیا؟ عبادت کرو. پھر نمونہ عبادت کس کو بنایا ہے؟ رسول خدا کو. لیکن وہ جو نمونہ عبادت رسول کے بعد آئے گا، فرق یہ ہوگا کہ اس کا عملی نمونہ رسول ہوگا عبادت کا. چونکہ شریعت اور دین کا تعلق رسول سے ہوتا ہے. شریعت کون پہنچا؟ رسول. اور رسولوں میں سے نمونہ ہونا ضروری ہے. اور جو اس شریعت کا عبادت کا آخری نمونہ ہے اسے خاتم المرسلین ہونا ضروری ہے. جس کے نمونے نے قیامت تک کے لیے جانا ہے اس کا خاتم ہونا ضروری ہے. تو یہ عبادت کا ایک حکم عالمین کے لیے دینا ختم نبوت کی دلیل ہے. جو حکم عبادت دے رہا ہے اور جس کی عبادت کا حکم کب تک جائے گا؟ قیامت تک کے لیے جائے گا. آنے والے لوگ کروڑوں آتے رہیں گے مگر نمونہ عبادت ایک ہوگا. تو وہ نمونہ عبادت کا ایک ہوگا اس کا خاتم ہونے کی اور یہ دلیل ہو گئے. اب ان کے بعد نبی نہیں آئے گا، شریعت مکمل، دین مکمل. اب جو ان کے بعد آئیں گے حقیقت محمدیہ لے کر، وہ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، نماز کی تبلیغ نہیں کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے. امام کا کام تبلیغ نہیں کرنا. امام نماز کی تبلیغ نہیں کرے گا. نماز کی تبلیغ مکمل ہو چکی، نماز کی تشریح مکمل ہو چکی، نماز کا پہنچانا مکمل ہو گیا، دین کا پہنچانا مکمل ہو گیا. اب قیامت تک پہنچانا نہیں ہے، حفاظت کرنی ہے. آپ کچھ ہو جائے لگا دے گا امام. نماز باقی اب اس نماز کی حفاظت کی ذمہ داری کیسی ہوگی؟ جو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اس عبادت کو باقی رکھنا، اس کو قائم رکھنا کس کی ذمہ داری؟ خدا کو بھی کہنا پڑے گا. یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول اس کا رسول ہے. آگے کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز پڑھتے نہیں قائم رکھتے ہیں. اب یہ قائم رکھنا کن کی ذمہ داری ہے؟ عبادت قائم ہوگی تو حکم قائم ہوگا نا. صحیح حکم جو آج قائم ہے ابھی حکم موجود ہے تو پھر کوئی تو اس کو حکم کو اسی طرح کا برقرار رکھے جیسے رسول نے حکم دیا. جیسے
سے رسول نے اپنے زبان مبارک سے وہ وضو کہا ہے، وہی میدان وہ وضو آج بھی موجود ہے، آج موجود ہے، کیونکہ کوئی تو محافظ ہے نا. خدا کے رسول کی نماز کو میلوں میں ایک انچ بھی اوپر نیچے کم کا تصور نہیں ہے. جو شریعت رسول نے چھوڑی تھی اسی مقام پر آج بھی چل رہی ہے، قیامت تک بھی چلتی رہے گی. جب قیامت آ جائے گی یہ شریعت پیش کر کے کہیں گے دین سنبھال میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ. کوئی کمی آئی ہے تو بتاؤ، کوئی بیشی آئی ہے تو بتاؤ. یہ کمی بیشی نہ رہنے دینا، اعتدال اور عدل پر قائم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی. تو اگر آج حکم موجود ہے، حکم دینے والے کو خاتم ہونا ضروری ہے. تو وضو کیا جب حکم دے گا اس کو کیا ہونا ضروری ہے؟ خاتم المرسلین، تاکہ خاتم اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ورنہ اس کا معیار نبوت کم ہو جائے گا. اس کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، اس کا دین قیامت تک جاری رہے گا، اس کا حکم قیامت تک جاری رہے گا، اس کا نمونہ عمل قیامت تک جاری رہے گا. ایک ہوگا دو نہیں ہوں گے. رسول کا طریقہ عبادت کتنی ہو؟ اچھا تھوڑا سا آسان کر دیں، ان کا طریقہ وضو کتنی ہو؟ جس کا طریقہ نماز ایک ہوگا اس کا طریقہ وضو کتنی ہو؟ ایک. ان کا طریقہ اذان کتنی ہو؟ بتاؤ. یہی تو ہم نے ڈھونڈنا ہے. جب یہ ڈھونڈا گیا طریقہ، تب طریقہ مل گیا، عبادت مل گئی، عبادت مل گیا، عبادت صحیح ہوئی، معبود راضی. نمونہ عبادت یہ دیر میں رہ سکتا. نمونہ عبادت کون ہو؟ رسول. محافظ عبادت کون ہو؟ امام. یعنی یہ تصور سے مابراب ہے کہ نمونہ عبادت جانے کے بعد کہے کہ محافظ کو بنا ہے. مناظرہ نہیں پڑھتا میں کہنا پڑھیں گے ذرا سڑا پڑھیے جو بات سمجھ آئی نا سرکار آپ کو کہ نمونہ عبادت کون ہو؟ رسول. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھے. جب رسول نمونہ عبادت ہوگا تو وہ خود کیا ہوگا؟ خود ہی تو نمونہ ہوگا. رسول پاک خود کیا ہوں گے؟ نمونہ. جب وہ نمونہ ہوگا تو اس کے نمونے میں کیا کمال ہوگا اس کے نمونہ ہونے کا؟ صرف یہ نہیں کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو نمونہ ہوگا، بلکہ اس کا بیٹھنا بھی شریعت ہوگی، اٹھنا بھی شریعت ہوگی، بولنا بھی شریعت ہوگی، لیٹنا بھی شریعت ہوگی. اس کا ہر عمل شریعت، اس کا ہر عمل عبادت. صحیح. جب اس کا ہر عمل عبادت ہوگا، دیکھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، بلانا عبادت ہے، نکالنا عبادت ہے، رکھنا عبادت ہے، توڑنا عبادت ہے، دینا عبادت ہے. خدا کی قسم پھر ان سے کر کے اولا بھی نہیں چاہیے. جس کا ہر عمل کامل نمونہ باقی کیا ہو تو پھر تو نمونہ ختم. تو پھر نمونہ عمل کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ان سے تر کے اولا بھی نہیں ہوگا. تر کے اولا نیچے کی مخلوق سے ہوگا، اس اعلیٰ کی مخلوق سے تر کے اولا بھی ختم. کیا بن گیا؟ کامل نمونہ. جب کامل نمونہ ہے تو اب دین کسے دیں گے؟ اسی عبادت کے جس میں کہ توحید ساری موجود ہے، اس کے مجموعے کا نام ہے دین. تھوڑی سی بات مشکل بھی ہے لیکن مشکل تو آپ روز بیان بھی تو کرنی ہے. اس کے مجموعے کا نام ہو گیا دین. دین کے کیا معنی؟ دین آئین کا نام ہے، دین قانون کا نام ہے، دین ایک لا ہے، لا. دین ایک ضابطہ ہے. آقا شیرازی صاحب تجید میں فرمایا کہ دین ایک دین ہے، آئین ہے، کلیہ ہے، جس میں قائمہ قیامت تک مابعد
ہے جو قانون بنائے گا. قانون کون بنائے گا؟ بس اب یہاں تین چیزیں ہوگی میرے بھائیوں. مقلد قانون اللہ ہے، مبلغ قانون رسول ہے، محافظ قانون امام. اب تین چیزیں ہوگی. مقلد کون ہوگا؟ اللہ. مبلغ کون ہوگا؟ رسول. محافظ کون ہوگا؟ امام. معلوم ہو گیا اللہ کے قانون کو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. من و ان جیسے قانون ہے، پہنچانے کا نام رسالت ہے. اس من و ان قانون کو بچانے کا نام امامت ہے. جو اس کا قانون ہے، اس قانون کو من و ان پہنچانا ہے، من و ان بچانا ہے. اب اس لیے دو باتیں ہوگی. جس کو من و ان انہوں نے پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے تو پہنچانا ہے، ان کا کام ہی پہنچانا ہے، امام کا کام ہی بچانا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارے لیے دین کے دو پہلو ہیں، دو شعبے ہیں. ایک ہے تفہیم دین، ایک ہے تعمیل دین. گھبرائیں نہیں. ایک ہے دین کو سمجھنا، ایک ہے دین پر عمل کرنا. پہلے کیا کیا جائے گا؟ سمجھا جائے گا. تفہیم دین ہوگی، پھر ہوگی تعمیل دین. پہلے دین کو سمجھنا. اب میں آپ سے سوال کروں، دین کو جو سمجھنا ہے کیسے سمجھیں گے؟ بات تو طے ہوگی. کتنی بڑی بات میں نے کی. تعمیر کا مرحلہ تو بعد میں آگا. تفہیم بنیاد کا نام ہے، تعمیر عمارت کا نام ہے. عمارت تب کھڑی ہوگی جب بنیاد صحیح ہوگی. وہ بابا جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو عمارت کہاں نہیں ہوتی. آگے کہنا تو آگے چل جواب. صحیح تفہیم دین پر تعمیر ہوگی. تعمیر کو عبادت کا نام ہے. جو آپ عمل کریں گے وہ کیا ہے؟ عبادت. تفہیم کیا ہے؟ بنیاد. جب بنیاد ہے تو پہلے تو سمجھنا ہے. اب یہ سمجھے گی کہاں سے؟ فرمائیں قوم کہاں سے سمجھا جائے گا؟ خدا کی قسم تفہیم دین میں غیر معصوم. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تفہیم دین جسے سمجھنا ہے، کسی غیر معصوم کا قول جب تک کہ وہ معصوم کے قول کے ساتھ مطابقت نہ کرتا ہو، نہ سمجھانے کے لیے کافی ہے، نہ مانگنے کے لیے کافی ہے. تو تفہیم دین میں کس کے قولوں کو سامنے رکھا جائے؟ میرے خیال تفہیم دین میں سرکار دو عالم نے کون سا پہلو ہے جو بیان نہیں فرمایا؟ اور اس کے بعد معصومین ہوتے ہوئے کون سا پہلو ہے جو انہوں نے بیان نہیں فرمایا؟ یہ آ گیا. پہلے آئی تفہیم دین، اس کے بعد آیا تعمیل دین. اب تعمیر کے لیے ہم نے کرنی ہے سمجھ کے تعمیر. پہلے سمجھنا ہے پھر عمل کرنا ہے. اگر عمل کے بغیر ہم نے اسے شروع کر دی تو عمل کے بغیر ہوا تو وہ تو کسرا ظاہری رکھ لو. پر میں دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے. جاہل متنصف عالم متحقق. میرے امام فرماتے میری دو آدمیوں نے کمر توڑ دی ہے. ایک عالم جو عمل نہیں کرتا، ایک عبادت گزار جو جاہل ہے. جاہل متنصف مناسب کہتے ہیں عبادت گزار. یہ جو عبادت کرتا ہے اور ہے جاہل. اور فروع دین دونوں دیکھیں، دونوں کو اصول دین علماً بھی فروع دین سے افضل ہوتے ہیں اور عملاً بھی افضل ہوتے ہیں. اصول دین علماً بھی افضل ہے کن سے؟ فروع دین سے. عملاً بھی افضل ہے فروع دین سے. دلیل یہ ہے کہ اصول دین کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ برائے اصول دین کے علم کے لیے ہوتا ہے. آپ جو توحید کی معرفت حاصل کرتے ہیں کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم
جتنی جتنی آپ توحید کے بارے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا چلا جاتا ہے؟ عرفان اور علم. تو علم دین کا حصول کا مقصد کیا ہے؟ وہی علم. اصول دین کی علم کا مطلب کیا ہے؟ علم. اب نبوت کے بارے میں پڑھتے ہیں, معلومات لیتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلا؟ علم. اتنی معلومات ہو گئی, امامت کے بارے میں اتنی معلومات ہو گئی, تو علم کا حصول برائے علم. اصول دین کا علم برائے اصول دین, لیکن فروع دین کا علم برائے علم نہیں ہوتا, برائے عمل ہوتا. بہت بڑی بات ہے. فروع دین کا جو آپ عمل کرتے ہیں, تاکہ یہ جو شکیات نماز آپ پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تاکہ شک دور ہو, عمل صحیح ہو. فروع دین کا جو عمل ہوتا ہے وہ برائے علم برائے عمل ہوتا ہے. لہذا علم بھی اور عمل بھی اصول دین افضل ہوتے ہیں فروع دین سے. لیکن ہیں دونوں واجب, فروع دین بھی واجب ہے, اصول دین بھی واجب ہے. اب یہ ہمارے مشکل ہو گیا, ارے مجھے اصول دین بھی واجب, فروع دین بھی واجب. پھر یہ دیکھنا یہ جو واجب ہے ان کی واجب کی کون سی قسمیں رکھتے ہیں؟ واجب ہے تو اب دیکھنا. اچھا وجوب کے کیا معنی ہیں؟ وجوب کے معنی ہوتے ہیں لغت کے لحاظ سے, وجوب کے معنی ہیں ثابت ہونا. وجوب کے معنی ہیں گر جانا, گرنا. اذا واجبت جنوبها, جب نہر کیا ہوا اونٹ اس کا پہلو گر جائے. واجبت گرنے کے معنی میں ہے, ثبوت کے معنی میں ہے. گرنا ہی تو ثبوت ہوا. سمجھنے میں یا تو میرے خیال پوری توجہ فرما رہے ہیں, یا میں اچھا نہیں پڑھ رہا, خبر نہیں. آپ کے مزاجوں کے حساب سے ذرا برابر سوالات پڑھتے ہیں. تو یہ جو وجوب ہے نا, وجوب, اس وجوب کی پھر دو قسمیں. ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفایہ. واجب عینی وہ ہوتا ہے, وہ واجب ہے کہ ایک کے ادا کرنے سے وہ دوسرے سے ساقط نہ ہو. واجب عینی وہ ہوتا ہے جو مکلفین ہیں یا ایسا بیٹھے ہوئے سارے, مثلا میرے نماز پڑھنے سے آپ کی نماز ادا نہیں ہو جائے, یہ کیا ہے واجب عینی. میں نماز پڑھوں, کیا میرے پڑھنے سے آپ کی نماز بھی ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو جیسے نہ ہو سکے دوسرے سے, یہ واجب عینی ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے واجب کفائی. تو کیا آسانی ہوگی کہ ایک کے ادا کرنے سے دوسرے مکلف سے وہ ادا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. جیسے نماز جنازہ, نماز جنازہ ایک پڑھ لے, دوسرے سے وجوب ساقط ہو جاتا. ساقط ہو گیا نا, واجب تو نہ رہا. تو یہ کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی. تو معلوم ہوگا واجب کی دو قسمیں ہیں. ہے وہ بھی واجب, ہے وہ بھی واجب, نماز بھی واجب ہے لیکن عینی. جنازہ بھی واجب ہے مگر کفائی. کتنی سہولت ہوگی اگر 1000 آدمی میں سے ایک نے بھی جنازہ پڑھ دیا, باقی پہ وجوب ساقط ہے, پڑھنا سنت پڑھ گئے, ثواب ملے, وجوب مکمل ہو گئے. یہ واجب کفائی. اور یہ واجب عینی, یہ میں نے پڑھا اور میرے پڑھنے سے آپ کی نماز ساقط آپ سے نہیں ہوگی, آپ کا پڑھنا واجب ہے. تو یہ کیا ہوا؟ عینی. تو نماز کفائی نہیں ہے, نماز عینی ہے. عینی جب تک کہ پڑھی ہی نہیں جائے گی ادا نہیں ہوگی. بہت بڑی بات ہے. جو حکم ہے عبادت کا تب ادا ہوگا جب پڑھی جائے گی. یہ تو احسان ہے خالق کا کہ مرنے کے بعد اجارے میں پڑھی جا سکتی ہے, پڑھائی جا سکتی ہے. یہ مرنے کے بعد ہے, یہی تو کرم ہے اس کا. یہ کرم ہے یا نہیں, یہ احسان ہے یا نہیں. زندگی میں آپ نے روزے نہیں رکھے, زندگی میں نماز نہیں پڑھی, لیکن مرنے کے بعد آپ کا پیپر کھلا ہوا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں ایسے اور لواحق
راہگیر ہیں تو وہ آپ کی نمازیں پڑھوا دیں تو وہ لکھی جائے گی، ادا ہو جائے گا. وہ جو نہیں پڑھی وہ پوری ہو جائے گی. ہے واجب عینی، لیکن کتنی گنجائش رکھی؟ یہ گنجائش ہی فقط مومنین کے لیے ہے، غیر مومنین میں یہ رواج ہی نہیں ہے. غیر مومنین میں یہ رواج نہیں ہے. تو رواج کن میں ہے؟ لیکن اس میں واجب عینی ہو کے بھی اس نے گنجائش مجھے ہمیں دے دی. خالق نے ہماری بخشش کا بہترین ذریعہ بنا دیا، ہماری احسان ہم پر کرنے کا بہترین ذریعہ بنا. اچھا چلو، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جتنی جتنی ادھر سے پڑھی جائے گی اتنی بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا. اب گھبراہٹ ہے. ہر شب جمعہ مرنے والے کی روح دروازے پہ آ جاتی ہے. تو ضمن کہہ سکتا ہے یہ بات کیا ہے. شب جمعہ سے مرنے کے بعد مرنے والے کی روح کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ایک کا نام لیتی ہے. بیٹے بیٹے خدا کے لیے میں محتاج عمل میں نہیں کر سکتا، میرے لیے کچھ کرو. بیٹیوں کا نام لیتا ہے، موجود ہے، ان کی آواز سنتے نہیں. بیوی کا بیویاں دونوں کا نام لیتی ہے، خدا کے لیے میرے لیے بھیجو، خدا کے لیے میرے لیے بھیجو. صحیح صحیح کیوں موجود ہے. جب تک کہ وہ گھر والے سو نہیں جاتے وہ شب جمعہ کھڑی رہتی ہے، التجا کرتی رہتی ہے. اگر آپ فاتحہ بھی نہ پڑھیں، الحمد تھوڑی سی 1 منٹ کی بھی زحمت نہ فرمائیں تو وہ یہ کہہ کے جاتا ہے اللہم کنتہم ان الرحمت کما کانتونا، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے مایوس کر دے، انہوں نے جیسے مجھے مایوس لوٹا دیا. اللہ خدا کی شب جمعہ میں اور نہیں، جیسے آج غالباً جمعے کا دن گزر گیا، شب جمعہ رات جو گزر گئی ہے اور نہ کریں. صرف ان کے لیے نامہ اعمال تو کھلا ہوا ہے، ان کے لیے کیا کریں؟ کچھ تو زیادہ نہیں تو ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، 12 ختم قرآن یا 22 ختم قرآن کا مل جاتا ہے ثواب. آپ کا 1 منٹ لگا تو آپ 22 قرآن کا ختم ہو دینا آپ کو کتنی تکلیف؟ 1 منٹ صحیح منٹ بھی نہیں لگا. تو اسی وجہ سے یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے. پھر اسی کے بعد پھر واجب کی 2 قسم بنتی ہے. ایک ہوتی ہے واجب عقلی اور ایک ہوتی ہے واجب شرعی. یہ جو دین ہے، دین جو عبادتوں کا مجموعہ ہے، یہ ہے واجب عقلی. اب توجہ، یہ اب آپ کے لیے تھوڑی سی بات مشکل بھی میں سنا دوں آپ کے لیے، گھبرائے ہوئے تو آپ ہیں. واجب عقلی یہ ہے کہ جس کے ترک پر اوکلا اس کی مذمت ترک ہو گیا، اس ترک پہ کیا ہو گیا؟ اوکلا مذمت کرتے. لیکن اس سے بہتر عجیب ہے کہ یہ آپ کی نماز ترک ہو گئی، منکر صلاۃ نہیں، ترک ہو گئی، تارک ہو گئے. اس کا نہیں ابھی میں جملہ تک جب ترک ہو گئی اور اسی ترک میں انتقال ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ نماز ترک ہو گئی. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو موقع بھی ملے دوبارہ قضا کر لیں. قضا کا موقع ہی نہیں ملا. جب موقع نہیں ملا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں صرف ہمارے اس ایمان کی بنا پہ ہمیں یہ سہولت ملے گی کہ اسی ترک والے جو غلطی سے یا جیسے ترک ہو گیا ادا نہیں کر سکے وہاں شفاعت ہوگی. وہاں کیا ہوگی ہمارے شفاعت؟ شفاعت عمل میں ہوتی ہے، عقیدے میں نہیں ہوتی. عقیدہ یہی سے مضبوط بنا ہے. بس آل محمد کو ماننے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں اگر کوئی نماز ترک بھی ہو گئی اور محنت کی گئی میری دوبارہ پڑھنے کی، یا تو پیچھے والے پڑھتے تو بہت اچھا. دیکھیے ایک سہولت یہ ہمیں مل گئی، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر شفاعت تو ہوگی، پھر گھبرانے کی ضرورت تو نہیں. ہمارے لیے کافی گنجائشیں موجود ہیں. آپ اسی دروازے پہ تو آئیں، باقی میں تو گنجائش ہے ہی نہیں. بات تو شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے نا. ادھر کو برادری کی میں چاہتا ہی ہوں. اب ہم اپنی دکان کی بات کرتے ہیں. یہ ہوا کہ یہاں ہمارے لیے کیا ہوا؟ ایک دو اگر مرنے والے دنیا سے چلے گئے تو ان کے لواحقین کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر وہ لواحقین نہیں کرتے، شفاعت تو موجود ہے.
معصومین شفاعت کریں گے ایک نہیں 14 سبحان اللہ جن کی 14 شفاعت کریں. اب آ گیا جناب یہ تو ہے واجب عقلی. دین کیا ہوتا ہے؟ واجب عقلی. ایک ہوتا ہے واجب شرعی. نماز کیا ہے؟ واجب شرعی. اب اس واجب شرعی پر اب میں کیوں بات ہوں واجب شرعی کے بجا لانے پر ثواب ملتا. بحث کریں گے آج اتنی بات سماپت فرمائیں. اس کے پورا کرنے پر واجب شرعی کے بجا لانے پر کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. جب ثواب ملتا ہے تو ترک پر آپ نے ترک کر دیا. یہ واجب شرعی کو ترک کیا پھر اس میں کئی طریقے ترک کیا تو کیا ہوگا؟ اکاؤ سزا ملے گی. صحیح سزا ملے گی. جہاں ترک پر ثواب ملے گا بجا لانے پہ ثواب ملے گا کہ ترک پہ ادا کیوں نہ ہو. عدل تو یہی ہے. یہ نہ کہ ثواب تو لیتے جائیں اور ترک پہ کچھ بھی نہ ہو. یہ کیوں بات کو کہیں تو ہوتی ہے جناب کہ اگر ثواب مل رہا ہے بجا لانے پر تو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس میں ہمیں کیا ملے؟ عذاب. بس اس عذاب کے لیے ابھی میں عرض کیا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ لواحقین بجا دیا. اگر اس میں کوئی ایسا تصور ہے تو پھر کمی ہوگی تھوڑی سی تو اس میں کیا کریں گے؟ شفاعت ہوگی. کون شفاعت کریں گے؟ خدا گواہ ہے اگر 14 سے صرف یہ کہہ دے یہ ہمارا ہے. بس اب ایسے ہوتا ہے اس واجب شرعی کو بجا لانا. ایسے ہو جائے کہ 14 کہیں پروردگارا کیا وہ غلطی ہوئی ہے تو ہمارے عبادت کسے کرتی ہے؟ جس عبادت کا حکم ہے وہ عبادت کیا ہو؟ اس میں بیٹھنے کا نام عبادت نہیں. میں کیا کہ یہ جو آپ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ عبادت ہے. عبادت کی دیکھیے مفہوم آپ کا مطابق کیا فرمایا کیا دوسرے بڑے بڑے علماء لغت میں کیا مانے اس عبادت کے؟ عبادت کوئی چیز یا کوئی ذات یا کوئی شخص ایسا اس حد تک نرم اور مطیع ہو جائے. یہ عبادت تعبد سے تعبد سے عبادت ہے. اس تعبد کی مسئلہ کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز یا شخص کا اس حد تک نرم اور مطیع ہو جانا کہ اس سے ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی سرگوشی، ہر طرح کی مزاحمت کا کوئی شائبہ باقی ہی نہ رہے. لغت عرب میں اسے تعبد کرتی. روبی برمات ہے. اب تعبد کا بیان کیا ہو کہ اس سے کسی قسم کی خلاف معبود کوئی سرزد ہی نہ ہو. یعنی اس کا دوسرا بیان کیا ہو؟ تسلیم و رضا. اس کی تسلیم و رضا اور اس کی کمال اطاعت. یعنی
تو کوئی تو تصور ہوگا نا جس کے لیے کہہ رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نماز میں تو جس کا نام لیا جا رہا ہے کیا اس کا تصور نہیں ہوتا؟ واشہد ان محمد سرکار کا تصور ہوتا ہے یا نہیں؟ عبادت میں نام جب لیتے ہیں تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا ہوتا ہے یقیناً. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر نماز میں کہاں ہو گیا؟ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ عبد کا بیٹھ کریں یہ عبد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کا کمال. اس لیے عبد نے تو اسے معبود بنایا ہے. یہ وہ عبد ہے جس عبد نے اس کی پوری اطاعت کا عبادت کا نمونہ کون بن رہا ہے؟ رسول. جس کا 100 وضو کا جیسے حکم دیا اس کا کامل نمونہ کون ہے؟ رسول. یہ اللہ کا عدل نہیں ہے. معبود تو آ جائے عبادت میں کامل نمونہ نہ آئے. یہ تو پھر عادت دیکھیے آپ ہوا نا جیسے وہ معبود ہے شہادت میں اشہد ان لا الہ اس میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آیا ہے یا نہیں؟ سرکار کا عبد کی لفظ آئی ہے نہیں؟ عبدیت ہی کمال اطاعت ہے. پھر اس عبد کے بعد کامل نمونہ کون ہو؟ امام. اس امام کو جو کامل نمونے میں بطور تبلیغ ہم تک پہنچائے بطور حفاظت کیوں پہنچائے؟ امام. اب دیکھیے جہاں سے اس بات کو آگے بڑھا. یہ ابن ابی داؤد ایک شخص ہے. صرف ابن ابی داؤد یہ مامون رشید کا فقی ہے. فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ہے. ایک چور لایا گیا. جب چور آیا تو اسی کو بلائے ابن داؤد کو بلائے اور بھی فقی بلا لیا. سارے بیٹھے بتاؤ اس چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ رسول نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے. جب ہاتھ کاٹنے تو ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ ابن ابی داؤد نے آیت پڑھی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اس میں دلیل دی کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو سر کا بھی اور ہاتھوں کا بھی. دلیل بنائی. تیمم چونکہ یہاں سے ایسے ہوتا ہے مستب کرتے ہیں یہاں سے تو کہنے لگا کلائی سے کاٹنی چاہیے. دلیل کیسے دے رہا ہے؟ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. مسح کرو ہاتھ کا جہاں مسے کا حکم ہے وہی کاٹنے کا حکم ہے. اس نے کہا یہاں سے کلائی سے اسے. دوسرے جو بیٹھے تھے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اپنے ہاتھ منہ کو دھوو. کونی ہوتا کونی سے کاٹنا چاہیے اور نہیں پر یہ حفاظت کریں گے. فرمائیں یہ حفاظت ہوگی جس کی ایک ہی چور کے کاٹنے میں جن کا اختلاف ہوگا. اس نے کہا جناب کونی سے کاٹو وہ بھی آیت پڑھ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے کلائی سے کاٹو وہ بھی آیت پڑھ رہا ہے. جب اس نے سنا اس نے کہا امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام بھی موجود تھے. اب جب امام سن رہے تھے تو انہوں نے کہا مولا آپ کی کیا رائے ہے؟ تم نے سن تو اگر پہلے ہو جائے سرکار ہی سے پوچھ لیتے ماحول کو آپ سمجھ لیں. سرکار بھائی انہوں نے تمہیں رائے دے دی ہے سن لیا. تو انہوں نے کہا سرکار آپ رائے دی. فرمایا انہوں نے رسول کے حکم کے خلاف حکم دیا. شریعت رسول کے خلاف حکم دیا. سنت رسول کے خلاف انہوں نے حکم دیا. ایک کہتا ہے کلائی سے کاٹو اور ایک کہتا ہے کونیوں سے کاٹو. اور قرآن کہتا ہے قرآن کہ شریعت اللہ کے حدود میں کیا کہتے ہیں حدود سے تجاوز نہ کرو. فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان مساجد للہ. یہ جو سجدے کے مقامات میں یہ اللہ کے لیے. نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے مقامات کتنے؟ 7. یہ 2 انگوٹھے 2 گھٹنیاں پیشانی اور 2 ہاتھ. یہ مساجد ہے. یہ ہاتھ بھی مساجد ہے یہ بھی گھٹنے بھی اور یہ بھی مساجد ہے.
پیغمبر یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ جب جو چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں ان کو قطع کرنا خلاف عقل ہے۔ عبادت جس کے لیے وہ حکم دے رہا ہے وہ عبادت کو ناقص ہو جائے، اس لیے کہ وہ مساجد کا باہر رکھنا واجب ہے۔ جب واجب ہے تو نماز کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ نماز کامل عبادت ہے۔ جب امام نے یہ جملہ کا پڑھا کہ کلائی والا حکم ان کا غلط ہے اور یہ کوہنی والا حکم بھی غلط ہے، کہا بولا پھر حکم کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا حکم یہ ہے ہتھیلی بھی باقی رہے، سزا بھی ہو جائے۔ سجدے بھی مکمل ہو جائے اور سزا بھی مکمل ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا پھر کیا کاٹنا چاہیے؟ اور میں انگلیاں کاٹنا چاہیے۔ انگلیاں کٹیں گی ہتھیلی تو رہے گی نا، جب ہتھیلی رہے گی بات تو ہتھیلی رکھنا ہے نا، سجدے کی جگہ ہتھیلی ہے نہ کہ انگلیاں ہیں۔ ایسے اگر آپ رکھیں ایسے تو یہ ہتھیلی نہیں ہوگی، انگلیوں پہ اگر آپ سجدہ کریں خدا کی ایسے نہ سجدہ کریں تو اکثر ایسے کرتے ہیں لوگ، پھر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک ایسے لوگ کو ایسے رکھ دیتے ہیں سجدے کے بعد یہ ہتھیلی کا زمین پہ ٹکنا واجب ہے۔ فرمایا جب ہتھیلی باقی رہے گی نماز مکمل رہے گی۔ یہ کون ہے جو محافظ ہے؟ نماز کون ہے جو اس کی عبادت کرے گا؟ امام۔ اب کیا امام؟ امام رضا علیہ السلام بابا اب جب عبادت کا حکم دیا اللہ نے تمام انسانوں کو، اس میں رسول بھی شامل ہے کیونکہ وہ نمونہ عبادت ہے، وہ عبادت کریں گے تو عبادت جاری ہوگی، اگر وہ عبادت نہیں کریں گے تو عبادت جاری کیسے ہوگی؟ جاری ہونے کے لیے نمونے کی ضرورت ہے۔ اب نمونہ جب تک کہ شریعت مکمل نہیں ہوگی رسول کبھی بھی نہیں جا سکتے دنیا سے۔ دین جب تک مکمل نہیں ہوگا رسول نہیں جا سکتے۔ اور پھر آپ کو تو معلوم ہے روز اپنی باتیں سنتے رہے، اور دین کب مکمل ہوا؟ شریعت کب مکمل ہوئی؟ غدیر میں تو مکمل ہوئی۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب جب عبادت کا حکم عالمین کو اللہ دے رہا ہے تو اللہ کتنا عظیم ہے، جی کتنا عظیم ہو عالمین کو جس کی عبادت کا حکم ہے، جس کی عبادت اس میں یاد کی ہے کہ رسول نمونہ ہے، تو پھر وہ معبود کتنا عظیم ہوگا۔ تو پھر چھوڑتے ہیں کہ عظیم کسے کہتے ہیں؟ جب وہ عظیم ہے جس کی عبادت کا حکم ہے وہ معبود عظیم ہے، تو پھر ڈھونڈے وہ عظیم کون ہوتا ہے، عظیم کے شرائط کیا ہے تاکہ ہمیں پتا لگے عظیم کون ہوتا ہے۔ عظیم وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے مرتبہ عظمت میں کوئی ثانی نہ رکھتا ہے، اپنے مرتبہ عظمت میں کوئی شریک نہ رکھتا ہو، کوئی ثانی نہ رکھتا ہو۔ وہ اس کی کون سی وہ کمال ہے جس میں اس کا ثانی نہیں ہے؟ وہ ہے معبود ہونا۔ اس کا معبود ہونا صرف عظمت الہی ہے کہ اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب جب جس کی عظمت میں کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو نمونہ عمل ہوگا یہ کتنا عظیم ہے۔ اسے عظیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ فرمائیں یہ جو نمونہ عمل ہوگا یہ عظیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
چونکہ جس کے لیے وہ عظیم ہے تو نمونہ عمل اگر لا کے شہباز اللہ تو پھر اس کی عظمت کس میں آتی ہے؟ تو معلوم ہوا یہ نمونہ عظیم جو ہے وہ خود اللہ بھی عظیم ہے، یہ نمونہ بھی عظیم ہے. جیسے وہ مرتبہ ذات میں عظمت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، یہ مرتبہ وجود میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. وجود میں اس کا ثانی نہیں ہے، یعنی وہ معبود ہونے میں لا ثانی ہے، یہ عبد ہونے میں لا ثانی. کائنات میں جیسے وہ عظیم ہے معبود ہونے میں، یہ عظیم ہے عبد ہونے میں. بحث کریں گے، میں اس لیے گروہ بنا رہا ہوں. وہ عظیم ہے معبود ہونے میں، یہ عظیم ہے عبد ہونے میں. اب یہاں سے عبد ہی میں یہ عظیم ہے، وہ معبود ہونے میں عظیم ہے. اب پتہ لگا کہ اللہ کبریا کب بنا ہے. اس کی کبریائی کا کمال کیا ہے؟ اللہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر جسے کبریائی کہتے ہیں، وہ کبریائی اسے کیسے ملی؟ بہت بڑی بات کر رہے ہیں وغیرہ وہ تو اچھے ہیں. تو خالق کو کبریائی کا جو معیار ملا ہے، پیدا کرنے میں تکبر نہیں ہے کہ ہمیں اسے پیدا کیا. پیدا کرنا تکبر نہیں ہے اس کے لیے. خلق کرنا خلاق کو تو پیشہ ہے اس کا، رزاق اس کا پیشہ ہے، اور فعال اس کا پیشہ ہے. تکبر تو اس کو ملا ہے، کبریائی کا جو کمال ملا ہے کس نے دیا ہے؟ وہ کبھی کبریا تو تکبر اس کے لیے موجود ہے، لیکن اس کو اظہار کرنے کا ذریعہ کن کو بنایا گیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ اب اللہ کے لیے جو عظیم ہے، عظیم عظیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے تکبر واجب ہو. تکبر کرنا جس کا حق ہو وہ ہوتا ہے عظیم. جب تکبر کرنا اللہ کا حق ہے تو پھر تکبر اس کو کبریائی اس کا اظہار کب ہوا؟ اب اظہار کب ہوگا؟ جب یہ 14 سجدے میں ہوں گے پھر کبریا کہے گا میں جن کا یہ سجدہ کریں. اب اس کی کبریائی کا معیار کون؟ 14. اب یہ 14 کس کی وجہ سے بڑے؟ عبد ہونے کی بنا، عبادت کی بنا. عبادت ان کی ہوئی، کبریائی کا تصور وہاں ہوا، اظہار کبریائی وہاں ہوا کہ کبریا ہے وہ کن کے سہارے پہ؟ انہوں نے اظہار اپنا عبدیت کیا، انہوں نے اظہار عبدیت فرمایا، اس نے اظہار تکبر فرمایا، کبریائی فرمایا، جن کے ذریعے سے ایک کمال اس کا دنیا میں آ ہی نہ سکتا اگر آل محمد نہ ہوتے. کیا کہیں اس کی کبریائی کا اظہار جب اگر یہ درمیان بھی نہ ہوتے کیسے ہو؟ کیونکہ آل محمد اس کے وہ عبد کامل ہے جن کی عبادت کا معیار اتنا بلند ہے کہ خود معبود کہہ رہا ہے رسول عبادت کم کر. ان کی کبریائی کا، ان کی عبادت کا یہ معیار ہے کہ انہوں نے جتنی عبادت اس نے چاہنی ہے اور کیا کی، بڑھ کے عبادت کی ہے. تو پھر کامل نمونہ آج یہی پہ بات کرتے ہیں. کامل نمونہ کون ہوئے؟ محمد وآل محمد. یہ 14 ہے جو اس کی عبادت کا کامل نمونہ ہے. اب ہم ماننے والے اگر ان کے کامل نمونے کو نہ اپنائیں، ہمارے لیے کامل نمونہ ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے. اب آپ گھبرائیں گے تو صحیح، آپ کی بات تو ایسی ہے، گھبرانے والی، لیکن میں کیا کروں، کہنا تو ضروری ہے.
یہ ہمارے لیے کامل نمونہ. اس لیے میرا معصوم فرماتا ہے اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بننا باعث عیب نہ. یہ ہے حکم یا نہیں؟ جب جناب مالک اشتر اور جناب سلمان اور یہ جب گزرتے تھے دکاندار کھڑے ہو کے گئے تھے یہ علی علیہ السلام کے ماننے والے چاہتے ہیں. یہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے باقرہ مارا یہ جناب مالک ابن اشتر کو، یہ اس وقت سے 12 سالہ لشکر CNC سمجھ لے جناب علی کی پوری فوج کا مدینے سے گزر رہا. ایک آدمی نہیں جانتا، اس نے کوڑا اٹھایا باقلا چڑھیوں کا ایسے بات کی، ان کو اکیل لگا چپ کر دی چلے گئے. چار کا لباس بھی پہنا ہو، کھدر کا لباس پہنا ہو، اندر جب ہو گئے تو جب گزر گئے تو پھر دوسرے نے کہا یہ تو مالک اشتر تھے، تو نے کتنی گستاخی کی. کہتا میں گھبرا گیا بھاگا تاکہ ان سے میں معافی مانگوں. اندر گیا تو مسجد میں داخل ہو کے نماز شروع کر. جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ قدموں میں گرا. سرکار مجھے علم نہیں تھا، میں نے زیادتی کی آپ معاف کر. فرمایا میں نے 2 رکعت تیرے لیے پڑھی. یہ 2 رکعت جو میں نے نماز پڑھی ہے تیرے لیے. میں نے کہا اے اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اس نے غلطی میں کیا ہے تم بھی اسے معاف کر دے. پھر ایسا نمونہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے نا بابا. ہمیں جب ان کو ہم مانتے ہیں اور پھر بجانے سے تصور بھی یہی ہے کہ ہم ان کے لیے نمونہ بنے، کم سے کم تو ایسا نمونہ ہونا چاہیے. نمونے کی ایک مثال کے اعتبار وسائلی بھی کا پڑتا فرما ابو ذر فی امتی شبیہ عیسی ابن مریم فی زہدہ و والدہ. کون ہے ابو ذر؟ سرکار ابو ذر غفاری معصوم تو نہیں، سرکار غیر معصوم ہے. جب غیر معصوم ہے تو کیا کہتے ہیں جناب ابو ذر کے لیے معصوم فرماتے ہیں ابو ذر فی امتی، میری امت میں ابو ذر کی مثال زہد و تقوی میں عیسیٰ ابن مریم جیسی. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. فرمایا کسی زمین نے کسی کو نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ہم آل محمد کے بعد ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ غیر معصوم ہے، کن کی تاثیر میں چلتے ہیں. یہ جو نمونہ عبادت ہے، ان کے نمونہ عبادت میں خدا کی قسم کیسے نمونہ عبادت ہے. ایک جملہ کا ایک آگے بڑھو. اس نے قرض لیا جناب ابو ذر نے کسی سے، اس نے کہا قرض دے تو اچھا تاریخ بڑھا دی. پھر وقت ہے تاریخ بڑھوا دی. تیسری بار اس نے کہا جناب علی کے ماننے والے اور روزانہ تاریخ بڑھواتے ہو. فرمایا پتھر اٹھاؤ. اب جو اٹھائے کسی نیچے سونا ہی سونا ہے. کہا جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ. وہ کام کر کے نہیں رہتا ہے آج یہ کیفیت کیوں ہے. فرمایا پہلے تیرے سوال میں بھی جناب علی کب آئے تھے؟ آج تو نے کہا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے. فرمایا ہم کاشی علی میں رہتے ہیں. اختیارات ہی تھے. لیکن یہ ابو ذر جب حکم ملا نا شام سے آیا بہتر جاتے ہیں مدینے میں جاتا ہے. کیا حکم ملا؟ کوئی شخص ابو ذر کو مدینے کے باہر الوداع کرنے کے لیے نہ چاہے. خدا کے لیے امام فرماتے ہمارے ہم ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے ناچے تو روتی. جب شام سے آئے چل نہیں سکتے تھے ابو ذر، لیکن یہ مدینے میں کس نے اعلان کیا؟ جس نے بھی کیا آپ کے سامنے ہے. اس پر جناب علی نے اپنے گھوڑے کے اس کے چابوں پہ استعمال فرمایا. فرمایا تجھے معلوم نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کے باہر نہ جائے. یہ حکومت کا اعلان ہے، باہر کوئی نہ جائے. جب جناب علی نے استعمال کیا تو فرمایا تو نہیں جانتا کہ جناب رسول خدا نے جناب ابو ذر کے بارے میں کیا کہا؟ استعمال کیا اس کے اوپر یہ کہہ کے جناب علی جب ابو ذر جانے لگے تو جناب علی بھی ساتھ جاتے ہیں، جناب حسنین بھی جاتے ہیں، جناب مقداد بھی جاتے ہیں، عمار بھی جاتے ہیں. جب یہ الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو امام ابو ذر کی گلے لگ کے روتے. جب رونے لگے تو ابو ذر کہتے مولا ایک دن رسول خدا بھی مجھے گلے لگ کے رو رہے تھے. میں کہوں نا بتایا کہ رو رہے تھے جب سرکار زیادہ ہوئے. میں نے کہا مولا قربان ہوں مجھے دیکھ کے روتے. میں تجھے دیکھ کے نہیں رو رہا، تیری 4 سال کی بچی کو دیکھ کے رو رہا. ماشاءاللہ سمجھ گئے. ایک 4 سال کی بچی جو رمضان کے صحرا میں تیری لاشے کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں. اس وقت ابو ذر نے کہا تھا بولا آپ جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں قصور کیا ہوگا میرا؟ تو مجھے
मासूमीन गए। जनाब हसनैन जनाब अबू ज़र को गले लग के खुतबे हैं दो नहजुल बलागा में अबू ज़र को जनाब हसनैन रोते भी हैं और कहते जाए हाय चचा जनाब अबू ज़र के नाम लेके रोते हैं। उस वक्त जनाब अबू ज़र इनके कदमों में गिरे, अपनी दाढ़ी इनके कदमों में मार रहे थे। जब तक अबू ज़र नजर आते रहे मासूम खड़े देखते रहे। कितना बड़ा एजाज है जनाब अबू ज़र का। जब रमज़ा के सारा में गए, अब यहाँ रिवायतें हैं कि ज़र बेटा है उसका इंतकाल हो गया, दफन हो गए। भेड़ बकरियां थी उनका वो खत्म हो गई, ज़ौजा थी उनका इंतकाल हो गया। सिर्फ 4 साल की बच्ची और अकेले रमज़ा का सहारा। रिवायत में अल्लामा इब्न शाह हदीस में है कि एक दिन बच्ची ने कहा बाबा कितने दिन गुजर गए मैंने खाना नहीं खाया, बाबा खाने की समीर करें। जब इतना कहा अबू ज़र उठे, उठ के चले फिर बैठ गए, बैठ नहीं सकते थे लेट गए। तकिया नहीं था, तकिया रेत की ढेरी बनाई और अब जो सर रखा मौत का आलम तारी हो गया। खुदा गवाह जब 4 साल की बच्ची ने देखा कि बाबा चक्कर से जा रहा है, बाबा के गेट से चक्कर काट के कहा बाबा मुझे गेट के आसरे में छोड़े जा रहा है, बाबा मेरी काम तसल्ली देगा, बाबा मेरी काम करेगा। अबू ज़र ने गले लगा के अजर को अल्लाह गले लगा के कहा तू सादरीन की मानने वाली है, घबरा नहीं, मेरा इंतकाल हो रहा है, अभी चचा मालिक अशर गुजरेगा यहाँ से, इसी जीने पे खड़े होकर उन्हें आवाज दे अजर को मुझे हौसला भी देगा, रोना नहीं, रोना नहीं, घबराना नहीं। ये कहा और बच्ची बैठ गई, रूह कब से अंसरी से प्रवास कर गई। अब बच्ची अकेली आमदारा बना, 4 साल की बच्ची, बाबा का जनाजा, रमज़ा का सहारा। जब काफी देर हुई बच्ची ने कहा चलो अब जाके कोई टीले पे बैठ के इंतजार करूं। बच्ची ने देखा कि बाबा के लाशे के ऊपर कोई चादर नहीं है, अपना दुपट्टा उतारा, बाबा के लाश में कहा बाबा कोई मुझ जैसा गरीब होगा जिसके बाबा के लिए कफन तक एक आदमी खाक उठाई सर में डाल के उसी टीले पे जाके बैठ गई, इंतजार करने लगी काफिला आए तो मैं कहूं कहां जाओगे अकेली। जब जरा देर हुई तो बीवी ने हाथ दराज करके कहा अल्लाह कुछ यतीमा का वास्ता सूरज के गुलाम होने से पहले काफिला आ जाए, मैं अकेली और बाबा का लाशा, बस इतना था के देखा काफिला एक काफिला आ रहा है। काफिले को देखकर अरब के दस्तूर के मुताबिक यतीम ये करते थे उठ के सर पे दोनों हाथ रख के काफिले वालों माता गरीबों असला, एक गरीब का इंतकाल हो गया है और नमाज़े जनाजा के लिए। खुदा को जब माता गरीबों की आवाज बुलंद हुई, मेरे इमाम ने फरमाया था मालिक जब रमज़ा के सहरा में माता गरीबों की आवाज सुने फिर देर 4 साल की बच्ची होगी कहीं घबरा न जाए, अबू ज़र की यतीमा होगी। क्या आवाज सुनी ना माता गरीबों की, घोड़ा दौड़ा गरीब जब गरीब है तो कौन है आवाज देने वाला। बीवी समझ गई कि चचा मालिक अशर आए हैं, नहीं सेगा चचा मालिक मैं अबू ज़र की बेटी हूँ, कहा आओ ना बेटा बताओ ना लाशा कहाँ है, सुनेंगे जुमला। बच्ची ने रो के कहा चचा कैसे आओ, मेरे सर पे चादर नहीं। अबू ज़र की बेटी तुझे देखे वाला फकत मालिक अशर है, की बेटियां कैसे गई होगी दरबारों में,
مدینے پہنچا ہوا ہے. جب ان کا محمل بھی بچی کا تیار ہو گیا, آخری سارے تیار ہو گئے, اس کے خیمے میں آئے کہ یہ محمل میں بٹھا کے چلے, دیکھا تو بچی نہیں ہے. بہت بڑے مسائل بھائی. اب جو جھوٹ سے ہوئے گا کیا دے گا, بابا کے قبر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا میں مدینے جا رہی ہوں, بابا میرا آخری سلام, میں مدینے جا رہی ہوں. میں کہوں گا ابو سر کی بیٹی میری بڑی اچھی قسمت ہے, تو مدینے بھی پہنچ گئی, تیرا بابا دفن بھی ہو گئے, مگر سکینہ بنت حسین اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ